In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 6, television. Title is television versus newspaper. सबसे पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी जो रिमेनिंग पैराग्राफ है ट्रांसलेशन के लिए उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है रेलिवेंट, मीन्स मुतल्लिका, वैलिडिटी दुरुस्तगी, व्यू पॉइंट कहते हैं नुक्ता नज़र को, ऑप्ट मुंतहब करना, डाइजेस्ट का मतलब होता है समझना, हजम करना, लेकिन जहाँ पर होगा समझना। नेक्स्ट है एनालिसिस, तजिया, एनालाइज करना किसी चीज़ को। अपडेट का मतलब होता है ताज़ा तरीन नई। एक्सपर्ट कहते हैं माहिर को, लैक कमी होना। लक्शरी, लक्शरी का मतलब होता है आसाइश। आइडियल मिसाली, मेक यूज़ ऑफ बुरोई कार लाना। नेसेसरी ज़रूरी। कंपैरिजन कहते हैं मुवाजने को। एस्पेक्ट कहते हैं पहलू को, और स्किप कहते हैं छोड़ देना, हज़फ कर देना। वन सेकेंड, लैक किसी चीज़ का कम हो जाना, कमी होना। लक्शरी आसाइश, आराम को कहते हैं, सहूलत को। आइडियल मिसाली, मेक यूज़ ऑफ बुरोई कार लाना, इस्तेमाल में लाना। नेसेसरी ज़रूरी। कंपैरिजन मुवाजना। एस्पेक्ट कहते हैं पहलू को, किसी हिस्से को, पार्ट को। स्किप का मतलब है छोड़ देना। रेलिवेंट कहते हैं मुतल्लिका, यानी उससे जो रेलिवेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, मुतल्लिका, रेलिवेंट। नेक्स्ट है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है दुरुस्तगी। व्यू पॉइंट कहते हैं नुक्ता नज़र को। ऑप्ट मुंतहब करना, डाइजेस्ट समझना। एनालिसिस तजिए को कहते हैं। अपडेट का मतलब है ताज़ा नई, न्यू। और उसके बाद है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब होता है माहिर, माहिराना, एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में जहाँ तक हमने ट्रांसलेशन की थी वो हमारे पास 4 पैराग्राफ थे, यानी पैराग्राफ नंबर 4 को हमने डिस्कस किया था। आज हम पैराग्राफ नंबर 5 से ऑनवर्ड जो है ट्रांसलेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जो पैराग्राफ नंबर 5 है, इसके हमने जितने भी पैराग्राफ नंबर 5 और 6 इसके जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उन सब को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं। ऑल्दो टेलीविजन कैन गिव अस द मोस्ट अपडेटेड न्यूज़ एंड विजुअल्स। ऑल्दो अगरचे, टेलीविजन गिव अस द मोस्ट अपडेटेड न्यूज़ एंड विजुअल्स। अगरचे टेलीविजन हमें ताज़ा तरीन खबरें और मनाजिर पेश करता है। न्यूज़पेपर कैन गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज, कहता है खबरें जो अखबारात हैं वो हमें मुफस्सिल यानी तफसीली खबरें दे सकते हैं। न्यूज़पेपर कैन गिव अस, टेलीविज़न क्या करता है, हमें अपडेटेड ताज़ा तरीन मनाजिर और खबरें जो है पेश कर सकता है। अगर टेलीविज़न जो है ताज़ा तरीन खबरें और मनाजिर पेश कर सकता है तो जो न्यूज़पेपर हैं वो हमें मुफस्सिल खबरें दे सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर के अंदर जो डिफरेंस था उसको डिस्कस किया था कि अखबार पढ़ने के लिए किसी भी शख्स को एक मखसूस वक्त में एक मखसूस जगह पर नहीं होना पड़ता, यानी वो अखबार को किसी भी वक्त में दिन या रात के औकात में किसी भी जगह पढ़ सकता है। जबकि टेलीविज़न पर खबरें देखने के लिए किसी भी शख्स को एक मखसूस वक्त में एक मखसूस जगह पर उसके लिए होना ज़रूरी होता है। ये हमने डिफरेंस जो है मेन इसमें हमने देखा था टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर में। आज हम नेक्स्ट इसका जो है कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि न्यूज़पेपर कैन गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज। अखबारात जो हैं हमें मुफस्सिल खबरें दे सकती हैं। अखबारात हमें मुफस्सिल या तफसीली खबरें दे सकते हैं, और जो टेलीविज़न होता है वो हमें निहायत की ताज़ा तरीन खबरें और मनाजिर पेश कर सकता है।
ایڈیٹوریلس اینڈ کالم رائٹرس، اداریے اور کالم نگار، اداریے اور کالم نویس کین گیو اس دیئر ایکسپرٹ ویوز، اپنی ماہرانہ نقطہ نظر، اپنے ماہرانہ جو ان کے تجزیہ ہوتے ہیں، جو ماہرانہ جو خیالات ہوتے ہیں، اینڈ انالیسس اور تجزیہ، that we can digest slowly as we read them. Editorials and column writers، اداریے اور کالم نویس ہمیں اپنے ماہرانہ تجزیے، ہمیں اپنے یہ کہتا ہے دیور ایکسپرٹ ویوز، اپنے ماہرانہ خیالات اینڈ انالیسس اور تجزیے دے سکتے ہیں۔ یعنی جو ٹی وی پر مختلف لوگ آتے ہیں مختلف فیلڈ کے، کوئی اکانومی سے متعلقہ ہوتا ہے، کوئی پالیٹکس سے متعلقہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے وہ ہمیں مختلف جو ماہرانہ ان کے تجزیے ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ ہمیں دے سکتے ہیں۔ کہتا ہے دیٹ وی کین ڈائجسٹ، جنہیں ہم سمجھ سکتے ہیں، سلاؤلی، آہستہ آہستہ، ایز وی ریڈ دیم، جیسے ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ مینی پیپل آلسو آپٹ، یہ جو اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا اداریہ اور کالم نویس، یعنی آپ جو ہے مختلف جو اخبار کے اندر کالم لکھے ہوتے ہیں ان کو بھی وہاں پر مختلف جو ایکسپرٹیز ہوتے ہیں، ان کی جو اوپینینز ہوتی ہیں اکانومی کے بارے میں، یعنی ملکی معیشت کے بارے میں یا کسی انٹرنیشنل ایشو کے بارے میں، تو وہ جو ہے اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اخبارات، اداریہ اور کالم جو نویس ہیں وہ آپ کو یہ جو ان کے ماہرانہ خیالات اور تجزیے ہوتے ہیں وہ آپ کو دے سکتے ہیں، اور جنہیں ہم آہستہ آہستہ سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم انہیں پڑھتے ہیں۔ اچھا، ڈائجسٹ سلولی ایز وی ریڈ دیم، کہتا ہے مینی پیپل آلسو ہوپ ٹو ریڈ مور دین ون نیوز پیپر اے ڈے سو ایز ٹو گیٹ ڈفرینٹ ویو پوائنٹس آف دا اسٹوری اینڈ ٹو چیک فار اٹس ویلیڈیٹی۔ کہتا ہے مینی پیپل آلسو ہوپ، کہتا ہے بہت سارے لوگ ایک دن میں ایک سے زائد اخبارات پڑھنا پسند کرتے ہیں، پڑھنے کا انتخاب کرتے ہیں، سو ایز ٹو گیٹ ڈفرینٹ ویو پوائنٹس، مختلف نقطہ نظر جاننے کے لیے، آف دا اسٹوری، اس کہانی کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں، اینڈ ٹو چیک فار اٹس ویلیڈیٹی، اس کی معقولیت کے بارے میں، اس کی درستگی کے بارے میں جاننے کے لیے وہ مختلف اخبارات ایک دن میں پڑھنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ نیکسٹ کہتا ہے ریڈرز کین آلسو گیو فیڈ بیکس، جو قارئین ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، اپنا رد عمل دے سکتے ہیں، ٹو دا آرٹیکلز بائی رائٹنگ ٹو دا فورم پیجز، جو قارئین ہیں یعنی پڑھنے والے ہیں، فورم کے صفحات کے لیے لکھ کر مضامین کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں۔ آگے کہتا ہے ویورز آف ٹیلی ویژن نیوز ڈو ناٹ ہیو دس لکشری کا مطلب ہوتا ہے آسائش، کہتا ہے کہ یہ جو ویورز آف ٹیلی ویژن، جو ٹیلی ویژن کے ناظرین ہیں، ان کے لیے یہ آسائش، یہ فیسلٹی دستیاب نہیں ہوتی۔ ایز دا نیوز فلائز ٹو فاسٹ، جیسا کہ خبریں جو ہے بڑی تیزی سے گزرتی ہیں، فار اینی فیڈ بیک ٹو بی ریلیونٹ، وہ موضوع رائے نہیں دے سکتے اس کے بارے میں، یعنی ریلیونٹ، اس سے متعلقہ، کیونکہ وہ جو خبریں ہوتی ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر وہ بہت تیزی سے جو ہے نظروں سے گزر جاتی ہیں۔ اچھا، ون سیکنڈ ہم اس پیراگراف کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ کہتا ہے آل دو ٹیلی ویژن کین گیو اس دا موسٹ اپڈیٹڈ نیوز اینڈ ویژولز، اگرچہ ٹیلی ویژن ہمیں تازہ ترین خبریں اور مناظر پیش کر سکتا ہے، نیوز پیپر کین گیو اس مور ان ڈیپتھ کوریج، اخبارات ہمیں مفصل خبریں دے سکتے ہیں، ایڈیٹوریلز اینڈ کالمز رائٹرز کین گیو اس دیئر ایکسپرٹ ویوز، کہتا ہے یعنی اداریے اور کالم نویس ہمیں اپنے گیو اس دیئر ایکسپرٹ ویوز، اپنے ماہرانہ خیالات ان انالیسز اور تجزیے دے سکتے ہیں، دیٹ وی کین ڈائجسٹ سلولی ایز وی ریڈ دیم، جنہیں ہم آہستہ آہستہ سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم ان کو پڑھتے ہیں۔
Many people also opt to read more than one newspaper a day so as to get different viewpoints of the story and to check for its validity. کہتا ہے کہ کسی بھی خبر یا واقعے کے بارے میں واقعے کی درستگی یا اس کی معقولیت کے بارے میں جاننے کے لیے کچھ لوگ ایک دن میں ایک سے زائد اخبارات پڑھنے کا انتخاب کرتے ہیں اور اس پوائنٹ آف ویو کو، اس خبر کے بارے میں، اس کی درستگی کے بارے میں مختلف نقطۂ نظر کو جاننے کے لیے ایک سے زائد اخبارات پڑھنے کا انتخاب کرتے ہیں، پوائنٹ آف ویو۔ اچھا نیکسٹ کہتا ہے ریڈرز کین آلسو گیو فیڈ بیک ٹو دا آرٹیکلس بائی رائٹنگ ٹو دا فورم پیجز۔ کہتا ہے قارئین فورم کے صفحات کے لیے لکھ کر مضامین کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں۔ Viewers of television news do not have this luxury as the news flies too fast for any feedback to be relevant. کہتا ہے viewers of television، جو ٹیلی ویژن کے ناظرین ہیں، ٹیلی ویژن کو جو دیکھنے والے ہیں، ٹیلی ویژن کی جو خبریں دیکھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ سہولت دستیاب نہیں ہوتی کیونکہ خبریں بہت جلدی کے ساتھ گزر جاتی ہیں، یعنی فیڈ بیک کسی بھی رد عمل یا اپنا نقطہ نظر دینے کے لیے ان کے پاس یہ سہولت، اس سے متعلقہ اپنا رد عمل دینے کے لیے ان کے پاس یہ سہولت میسر نہیں ہوتی کیونکہ وہ خبریں جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہیں۔ لاسٹ پیراگراف ہے، پیراگراف نمبر 6 کہتا ہے ایچ میڈیم ہیز اسٹرینتھس دیٹ دا ادر ڈزنٹ۔ کہتا ہے ہر ایک ذریعہ خوبیاں رکھتا ہے جو کہ دوسرے میں نہیں ہوتی، جو کہ دوسرا ذریعہ نہیں رکھتا، یعنی ایک کی جو خوبیاں ہیں وہ دوسرے میں نہیں ہوں گی، ایک کی جو خامیاں وہ دوسرے میں نہیں ہوں گی۔ کہتا ہے ایچ میڈیم ہیز اسٹرینتھس دیٹ دا ادر ڈزنٹ۔ کہتا ہے ہر ایک ذریعہ خوبیاں رکھتا ہے جو کہ دوسرا ذریعہ نہیں رکھتا۔ کہتا ہے ایچ میکس یوز آف اسٹرانگ پوائنٹس دیٹ دا ادر لیکس۔ ہر ایک میں اچھی باتیں پائی جاتی ہیں جو کہ دوسرے میں نہیں پائی جاتی۔ کہتا ہے ٹیلی ویژن نیوز از لائک ہیونگ اے فاسٹ فوڈ میل۔ کہتا ہے ٹیلی ویژن کی خبریں ایک فوری تیار شدہ کھانا کھانے کی طرح ہیں یہ یہاں پر سیملی یوز کیا ہے، ٹیلی ویژن نیوز از لائک ہیونگ اے فاسٹ فوڈ میل، یہ یہاں پر اس نے سیملی کا استعمال کیا ہے۔ کہتا ہے ویئر ایز، جب کہ ریڈنگ نیوز پیپر از لائک ہیونگ اے 10 کورس ڈنر۔ کہتا ہے جب کہ اخبارات کو پڑھنا 10 بار مسلسل کھانا کھانے کے مترادف ہے۔ لاسٹ if one has the time، آخر میں اپنی رائے دے رہا ہے۔ کہتا ہے the ideal seems to be، مثالی بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے کہ if one has the time، اگر کسی کے پاس وقت ہو تو to both read the news and watch it on television، تو ان خبروں کو پڑھے اور اسی طرح ان کو ٹیلی ویژن پر بھی دیکھے، یعنی اگر کسی کے پاس وقت ہو تو اخبارات کا بھی مطالعہ کرے اور ٹیلی ویژن کو بھی دیکھے۔ تو یہاں پر اس نے ایک سیملی کا استعمال کیا ہے۔ اسے نیکسٹ ہم اس کی ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں۔ ایکسرسائز میں اس کی گلاسری میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں اس کے میننگ پوچھے گئے ہیں، یعنی براڈ کاسٹ نشر کرنا، کوریج نشر و اشاعت، ڈسٹنکٹ کہتے ہیں نمایاں، انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں تفریح کو، آگے لہیر فارغ اوقات، آگے لکشری سہولت کو تفریح کو کہتے ہیں، اومٹ خارج کرنا حذف کرنا، پروفیشینٹ کہتے ہیں ماہر کو، اسکپ کہتے ہیں خارج کرنا کسی چیز کو حذف کرنا چھوڑ دینا۔ نیکسٹ کہتا ہے ورڈس اینڈ میننگس، کہ پرائمریلی کہتے ہیں ابتدائی طور پر، یعنی اوریجنلی، ایٹ فیسٹ یا اوریجنلی۔ نیکسٹ کیا ہے ڈسٹنکٹ کا مطلب ہوتا ہے نمایاں یعنی امتیازی۔ نیکسٹ ایسپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے سائڈس، پہلو۔ آڈیٹری ریلیٹنگ ٹو ہیئرنگ، کوریج رپورٹنگ جو آپ تشہیر کرتے ہیں نشر و اشاعت، لکشری کمفارٹ کو کہتے ہیں۔ اچھا
Form with nouns with each of the following words and the use the nouns in sentences. اچھا یہاں پر کچھ words دیے گئے ہیں, کہہ رہا ہے کہ ان کو آپ نے ناؤن میں کنورٹ کرنا ہے. اب ناؤن میں ہم کیسے کنورٹ کرتے ہیں اس کو آئے ہم دیکھتے ہیں. یعنی جو فرسٹ ورڈ ہے وہ ہے ریلیونٹ. ریلیونٹ, یہ ریلیونٹ جو ہے یہ اس کا جب ہم ناؤن بنائیں گے تو وہ ناؤن کیا ہو جائے گا ہمارے پاس, ریلیونس ہو جائے گا. ریلیونس یعنی ہم ناؤن کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ ریلیونٹ ہے تو ریلیونٹ کہتے ہیں متعلقہ کو. اب ہم نے اس کو ناؤن میں کنورٹ کیا. ناؤن یہ ہمارے پاس ورڈس ہیں, اس کا ہم نے ناؤن میں کنورٹ کیا. اسی طرح ہمارے پاس ہے انٹرسٹڈ. انٹرسٹڈ, اب اس کا کیا ہو جائے گا انٹرسٹ. انٹرسٹ. نیکسٹ ہے ریکوائر. ریکوائر اس کا ہم نے جب ناؤن میں کنورٹ کریں گے ریکوائرمنٹ. ریکوائرمنٹ. نیکسٹ ہے کنویننٹ. نیکسٹ جو ورڈ ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے, وہ ہے کنویننٹ. کنویننٹ اس کا ہم جب ناؤن میں کنورٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا, کنویننس. کنویننس. یہ ہمارے پاس کچھ ورڈز تھے جن کو ہم نے ناؤن میں کنورٹ کرنا تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ہمارے ٹرانسلیشن یعنی یونٹ نمبر 6 کا جو ہم نے ٹیلی ویژن ورسز نیوز پیپر, اس کے ہم نے ٹرانسلیشن کو ڈسکس کیا اور اس کے جو ڈیفیکلٹ ورڈز تھے ان کو ڈسکس کیا. اور جو ایکسرسائز کے اینڈ پہ ہم سے جو کوشچن پوچھا گیا وہ کوشچن یہ تھا کہ جو ورڈز دیے گئے تھے کچھ کہ ان کو آپ نے ناؤن میں کنورٹ کرنا ہے, تو ان کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. اس کے بعد ایکسرسائز میں ایک اور کوشچن جو ہے وہ ہم سے پوچھا گیا ہے, وہ یہ ہے کوشچن یہ جو سی آپشن ہے, کہتا ہے پٹ دا کریکٹ فارم آف دا وربس ٹو میک فرسٹ کنڈیشنل سینٹینسز. تو کہتا ہے فرسٹ کنڈیشنل سینٹینسز, تو کنڈیشنل سینٹینسز میں کہتا ہے فرسٹ کنڈیشنل جو ٹائپ 1 ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا. ٹائپ 1 میں ہم نے سپوز میں کہتا ہوں if he walks hard, if he walks hard, اس کو میں کلیئر لکھ لیتا ہوں. یہ کنڈیشنل سینٹینسز جو ہیں ٹائپ ٹیسٹ, if he walks hard he will pass, یعنی ہمارے پاس
हमारे पास यहाँ पर जो देखिए हमारे पास जो है इसके 2 पोर्शंस हैं, 2 पोर्शन, यानी एक पोर्शन जो है ये फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास ये हमने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म में, और ये जो है ये हमारे पास फ्यूचर फॉर्म में है। तो इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा तो ही विल पास, तो वो पास हो जाएगा। यानी हमारे पास ये सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में और सेकंड जो है उसको हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में उसको यूज़ किया, यानी उसका लिखा है। वो यही चीज़ कह रहा है कि कंडीशनल यानी टाइप 1 जो है इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। सबसे जो फर्स्ट सेंटेंस का है, इफ़ यू गेट बैक लेट आई विल बी एंग्री, अगर आप लेट आएंगे तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा। कहता है इफ़ वी वेट हियर वी विल बी लेट, इफ़ वी गो ऑन हॉलीडे दिस समर वी विल गो टू सिरात। आगे कहते नेक्स्ट 4 इफ़ द वेदर डजंट इम्प्रूव वी विल नॉट हैव अ पिकनिक। 5 दे विल गो टू द पार्टी इफ़ दे आर इनवाइटेड, यानी ये भी प्रेजेंट में, यानी इसने पोर्शन यानी जो नेक्स्ट पोर्शन था इसको सेंटेंस के स्टार्ट में लाया था और इसको प्रेजेंट को एंड पे ले गया। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, अल्लाह हाफिज़।